اس شخص کی فضیلت کہ جو صرف فرض نماز پڑھ کر اور پھر وہ لگاتا ہو اپنا وقت، بیٹھ جاتا ہو اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہو. علی العابد الذی یصوم النہار ویصلی اللیل، اس عبادت گزار پر جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور وہ رات بھر کھڑا رہتا ہو. کا فضلی علی ادناکم، فضیلت وہی ہے جو میری فضیلت ہے تم میں سے کسی کم ترین. یا جو متفق علیہ ہے پہلے ان کو سامنے لائے. دوسری حدیث جو ہے یہ بھی بخاری شریف کی ہے، اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. حضور کے الفاظ ہیں بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت. بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد جو ہے وہ ایک آیت ہے، چاہے وہ آیت جو ہے وہ کلام مفید جسے کہتے ہیں عربی گرامر میں، جس سے کوئی مفہوم پوری طرح واضح ہو جائے، چاہے وہ نہ ہو، جملہ مکمل نہ ہو. جیسے آپ کو معلوم الرحمن، اب یہ آیت تو ہے لیکن اب اس سے بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ الرحمن سے کیا کہنا مقصود ہے، اس کے بارے میں کیا اطلاع دینی مقصود ہے، کچھ نہیں آ رہا. تو یہ کلام مفید تو نہیں ہے. والعصر، تو اگرچہ یہ اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص کہ یہ مرکب تو ہے جار مجرور والعصر، لیکن یہ کہ والعصر یہ قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے یہ معلوم نہ ہو تو یہ کلام مفید نہیں ہوگا. ہاں والعصر ان الانسان لفی خسر، اب یہ کلام مفید ہو گیا. تو بعض حضرات کے نزدیک آیتن جو ہے واحدتن ہو، چاہے وہ جملہ نہ بھی بنتی ہو، اور اکثر کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ جملہ مفیدہ، یعنی آیت جو ہے یا تو وہ اپنی جگہ ایک مکمل جملہ ہو، ان الانسان لفی خسر ایک مکمل جملہ ہے، اور خواہ وہ یہ کہ دو تین آیتوں سے مل کر وہ جملہ بنتا ہو، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا الرحمن علم القرآن، جملہ تو تب بنا رحمان نے قرآن سکھایا. لیکن بہرحال یہ اس میں جو ایک آیت کا لفظ استعمال کیا حضور نے، اس سے اس کی طرف تاکید کی اگر آپ اندازہ کیجئے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایک ہی آیت کی آپ تبلیغ کرتے پھریں. ظاہر بات ہے اس میں تو بڑے خطرات ہیں. وہ آیت تو منسوخ بھی ہو سکتی ہے، وہ آیت جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی وضاحت دوسری جگہوں پر آئی ہو. تو یہ نہیں ہے کہ بس ایک آیت سیکھ لو اور اس کو جو ہے آگے اسی کے مبلغ بن کر، یہ تاکید کا انداز ہے. خواہ ایک ہی آیت، یہ اس تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے ایک ہی آیت بھی ہو. ویسے مثلا یہ کہ ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے جیسے سورۃ العصر ہے، وہ اتنی جامع ہے جس کے بارے میں امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن میں سے سوائے اس ایک صورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. اللہ تدبر الناس هذه السورہ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی. تو اس صورت کا انسان مبلغ بن جائے، اس کو اچھی طرح سمجھ کر اسے سب بیان کرنے کا جو ہے بیڑا اٹھا لے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن عام طور پر نہیں. یہ انداز ہے تاکید کا، بلغوا عنی ولو آیۃ. دوسرا اس میں جو لفظ بہت اہم ہے وہ ان کا ہے، انی، اسی لیے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں میری جانب سے، آن مائی بہاف. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور کی بعثت ہے پوری نوع انسانی تک، آپ صرف عربوں کے لیے تو نہیں بھیجے گئے تھے. اسی لیے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا اس سے گواہی لے لی، الا هل بلغت، اور جواب میں لے کے اس پورے مجمع نے کہا انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. 3 دفعہ یہ سوال جواب، اس کے بعد انگلی اٹھائی آسمان کی طرف 3 دفعہ، اور پھر اشارہ لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے میں نے پہنچا دیا. اب آخری جملہ کیا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب لازم ہے ان پر جو یہاں ہیں کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں. اور جو یہاں نہیں ہیں اتنے بلیغ الفاظ ہیں، اس میں جو لوگ اس وقت دنیا میں موجود تھے اور وہاں نہیں تھے وہ بھی سب شامل ہو گئے، چاہے وہ چین میں آباد ہوں، چاہے وہ روس میں آباد ہوں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، تمہارے ذمے ہے اب ان تک پہنچانا. اور قیامت تک آنے والے انسان بھی شامل ہو گئے، کیونکہ آپ کی رسالت جو ہے وہ تو قیامت تک جاری ہے، اور پوری نوع انسانی کے لیے آپ ہی رسول بنا کر بھیجے گئے. تو بلغوا عنی، میری آن مائی بہاف، میری جانب سے پہنچاؤ. یعنی میرا کوئی امتی اگر یہ کام کر رہا ہے تو وہ گویا کہ میرے فرض منصبی کی ادائیگی میں میری مدد کر رہا ہے. یہ جو لفظ آتا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، تو مدد کرنا. اور یہ سورہ اعراف کی آیت میں بھی آیا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، نصروہ، ہمارے اس رسول کی جو مدد کریں.
تو یہ مدد ہے، آپ کا مشن ہے تمام انسانوں تک قرآن کا پہنچا دینا۔ جو اس میں حصہ لے رہا ہے وہ گویا کہ آپ کا اس معلوم میں مددگار ہے، معاون ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا رفیق ہے۔ بلغوا انی ولو آیۃ۔ اب آئیے تیسری حدیث جو ہے یہ ہے مسلم شریف سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ حضور نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جس شخص نے بھی کوئی سفر اختیار کیا تاکہ علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے طفیل اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دے۔ یعنی آدمی جو ہے، پچھلے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے کوئی کالجز اور یونیورسٹیز تو تھی نہیں، معلوم ہوا کہ فلاں جگہ بصرہ شہر میں کوئی بہت بڑے عالم ہے قرآن کے، اب ایک شخص سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے وہاں جا رہا ہے، یا فلاں جگہ پر دمشق میں کوئی صحابی ابھی ہیں جو کوئی حدیث روایت کرتے ہیں براہ راست، ہم تک تو روایت وہ آئی ہے 2-3 لنکس کے ساتھ، براہ راست جو ہے وہ اس کو سننے کے لیے لمبا سفر کیا وہاں گئے۔ تو یہ سفر کیا کرتے تھے لوگ، اور آپ اپنے بڑے بزرگوں کے حالات میں یہی پڑھتے ہیں، پہلے وہاں گئے، وہاں سے علم حاصل کیا، پھر وہاں سے وہاں گئے، وہاں علم حاصل کیا، پھر وہاں سے وہاں گئے، اس لیے کہ سینٹرز آف ایکسلنس جو ہے وہ مختلف جگہوں پر تھے۔ کہیں پر کوئی بہت بڑا محدث بیٹھا ہوا ہے، تو کہیں پر کوئی بڑا مفسر بیٹھا ہوا ہے، کہیں پر کوئی فلسفی بیٹھا ہوا ہے، کوئی علم کلام کا ماہر بیٹھا ہوا ہے، کوئی علم الرجال کا ماہر کہیں بیٹھا ہوا ہے، تو مختلف جگہوں سے جا کر جو ہے وہ تحصیل علم کرتے تھے۔ تو من سلک طریقا یلتمس بہ علما فیہ علما، اب یہاں پر جو اگلی 2 آیتیں ہم پڑھ چکے، 2 حدیثیں، علم کا مفہوم معین ہو جانا چاہیے کہ یہاں پر مراد علم قرآن ہے، اصل علم، اس لیے کہ اسی حدیث میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ سہل اللہ بہ طریقا الی الجنۃ، اب سنیے نقشہ کھینچا ہے، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندِهِ، اور نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے اور اس کو باہم ایک دوسرے سے سمجھنے کے لیے، مگر یہ کہ اللہ ان کے اوپر نازل فرما دیتا ہے سکینت، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے ملائکہ میں، فی من عندہ، اس کے جو پاس ہے، ملائکہ مقربین، ملائکہ بھی عام نہیں جو اس کے پاس ہے، ملائکہ مقربین، ملائکہ اعلیٰ، فخر کے ساتھ کہتا دیکھو میرے بندے، تم نے کہا تھا نا کہ یہ انسان، اس کو تو پیدا کر رہا ہے تو فساد مچائے گا، ٹھیک ہے تمہاری اس بات بھی غلط نہیں ہے، لیکن دیکھو میرے وہ بندے بھی تو ہیں نا انہیں میں سے، وہ بنی آدمی، کوئی اور غرض تو ان کی نہیں ہے، کوئی اور مطلب نہیں ہے ان کا، کوئی اور مقصود نہیں ہے، کسی اور مفاد دنیا کے لیے جمع نہیں ہوئے، اور یہاں میرے گھروں میں سے کسی گھر میں سے مراد اولا تو ہوگا مساجد، لیکن یہ کہ علماء کا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، سب گھر اللہ کے ہیں، کسی بھی جگہ پر جہاں پر آدمی اس کے لیے جمع ہو کہ یتلون کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتابت کی تلاوت، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اب اس میں ذرا فرق ہے، ہمارے ہاں جو درس ہوتا ہے اس کے اندر یک طرفہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے، مدرس جو ہے بیان کر رہا ہے اور سامع جو ہے وہ سن رہے ہیں، ایک ہوتا ہے مذاکرہ آپس میں جمع ہو گیا جس کو کہ اسٹڈی سرکل کا عنوان دیا جاتا ہے، چنانچہ میں نے جب لاہور منتقل ہوا ہوں جب 1965 میں، تو پہلے میں نے جو حلقے قائم کیے ان کے لیے نام درس عنوان کا نہیں رکھا تھا، بلکہ حلقہ ہائے مطالعہ قرآن، قرآنک اسٹڈی سرکلز، تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات کو سمجھنا اور سمجھانا، تدارس باب تفاعل کے اندر آ گیا، اس میں مشارکت ہوتی ہے، لوگوں کی سب کی شرکت ہوتی ہے، اور یہی بہترین طریقہ ہوتا ہے سیکھنے اور سکھانے کا، اگرچہ حالات کے تقاضے کے تحت جو ہے وہ ہمارا مونولوگ کے انداز میں ایک آدمی کی گفتگو کے ذریعے سے بہرحال بات پھیلتی ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں جمع ہوتے میرے گھروں میں سے کسی گھر میں میرے کچھ بندے میری کتاب پڑھنے اور آپس میں ایک دوسرے کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، مگر یہ کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، یہ قلب مطمئنہ، سکینت، سکون، غشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ان لوگوں، ان میں، ان کے سامنے جو اس کے پاس ہے، اپنے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔ اب اس پر خوشی منائیے اور فاستبشروا، آج ہمارا ذکر بھی اللہ تعالیٰ اس اپنی ملأ اعلیٰ کی محفل میں، خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، ایک ہے نا محفل،
وہ ہمارے لیے لامکاں ہے، لیکن وہ ایک خاص مکان ہے جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا عرش ہے، اس کے ارد گرد جو ہے حولہ جو ہے اس فرشتے، تو اس محفل میں ذکر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کی سب سے بڑی بات ہے۔ چوتھی حدیث یہ بھی مسلم شریف کی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب کسی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو مہلت عمل ہے وہ تو ہماری اس زندگی کے اندر ہے نا، یہ تو 3 گھنٹے کا امتحان نہیں تو 30 برس کا امتحان سمجھ لیجیے، 60 برس کا امتحان سمجھ لیجیے۔ لیکن یہ کہ جب 3 گھنٹے پورے ہوتے ہیں تو پھر اعلان ہوتا ہے اسٹاپ رائٹنگ، بات وقت ختم ہو گیا، تو موت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی ان 3 چیزوں کے اعتبار سے انسان کے لیے اجر و ثواب کا جو کھاتا ہے کھلا رہتا۔ من ثلاث، صدقۃ جاریۃ، کچھ صدقہ جاریہ ہو، کوئی ایسا کام کیا ہے لوگوں کی بہبود کے لیے۔ پرانے زمانے میں سرائے ہوتی تھی، سرائے بنا دی ہے، مسافر آئیں آرام کریں، کنویں کھدوا دیے ہیں، کہیں پر پل بنوا دیا ہے، یہ مختلف جو ہے مسجد بنا دی ہے، لوگ جو ہے آئے اللہ کا ذکر کریں۔ علم ينتفع به، نمبر 2 وہ علم کے جس کے ذریعے سے نفع حاصل کیا جا رہا ہو، یعنی اس نے اپنی زندگی میں جو علم پھیلایا تھا اب وہ علم تو آگے پھیلے گا، اس کے شاگرد آگے پھیلائیں گے، ان کے شاگرد اس سے آگے پھیلائیں گے، جہاں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جس نے اس کا آغاز کیا تھا اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کھاتے کھلے ہوئے ہیں ان میں اس کا ثواب کا اندراج ہوتا ہے، یہ مسلسل جاری رہے گا۔ صدقہ جاریہ جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو، وہ علم کہ جس سے انتفاع نفع ہو سکے، اور ولد صالح یدعو لہ، یا پھر اس کی اولاد، صالح اولاد، نیک اولاد۔ نیک اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، تو یہ صدقہ جاریہ پھر وہ اس کے لیے اب دعائیں بھی کریں گے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں گی، اولاد جو ہوگی نیک ہوگی۔ جو نیک نہیں ہے وہ بھول جائیں گے کون ہمارا باپ تھا، کون ہماری ماں تھی، کیا ان کے احسانات ہم پر تھے، لیکن جو ولد صالح ہوگا ظاہر بات ہے کہ وہ تو دعا کرے گا۔ 5ویں حدیث مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا۔ یہاں اس حدیث کو میں خاص طور پہ اس لیے لایا ہوں کہ ایک لفظ جو ہے تفقہ، فقہ، اس کو آپ سمجھ سکیں۔ قرآن کے علم کے لیے علم کا لفظ بھی ہے، قرآن کے علم کے لیے حکمت کا لفظ بھی ہے، قرآن کے علم کے لیے خیر کا علم بھی ہے، قرآن کے علم کے لیے حکمت کا لفظ بھی ہے، اور تفقہ کا لفظ بھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس علم کے اور اس فہم کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے والی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مثال معدنیات کی سی ہے، یعنی ایک سونے کی اور کو صاف ستھرا کریں گے تو کیا بنے گا؟ خالص سونا۔ چاندی کی ہوگی تو اسے کتنا ہی صفا کر لیں اس سے سونا تو نہیں بنے گا، چاندی بنے گی، چاندی صاف ہو جائے گی۔ تانبے کی ہوگی تو تانبا ہی بنے گا۔ اسی طرح انسان بھی اپنی خلقت کے اعتبار سے مختلف مزاج لے کر دنیا میں آتے ہیں، اس پہلو سے جیسے سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، اسی اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن سونے کی اور کو صاف کریں گے سونا بنے گا، چاندی کی اور صاف ہو جائے گی چاندی بنے گی۔ اسی طریقے سے انسانوں میں سے یہ بھی معدنیات کی طرح ہیں، جیسے کہ سونے اور چاندی کی معدنیات ہوتی ہیں۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، ان انسانوں میں سے جو بہترین لوگ ہوتے تھے جاہلیت کے دور میں، اسلام لانے سے پہلے، وہی بہترین ہوئے اسلام لانے کے بعد۔ اب مسلمانوں میں بہترین وہی ہوں گے، اس لیے کہ اگر انسانی شخصیت کا جو بنیادی حیولہ بنا ہوا ہے وہ برتر ہے تو اب وہ مومن ہوگا تو برتر مومن ہوگا، اونچا مومن ہوگا، اعلیٰ مومن ہوگا۔ اور اگر وہ بنیادی جو میٹیریل ہے اس کا، بنیادی جو اس کا حیولہ بنا ہوا ہے وہ کمتر ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ مومن تو ہوگا لیکن کمتر مومن ہوگا، اس پہلے مومن کے درجے کا مومن نہیں ہوگا۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں تک اجر و ثواب کا تعلق ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کی اور جو ہے وہ چاندی کی بنائی ہے تو اسی کے مطابق حساب نہیں لے گا، اس سے ان کا حساب نہیں لے گا کہ جو سونے والی اور والے لوگ ہوں گے ان کا محاسبہ جو ہوگا وہ اپنی سطح پر ہوگا کہ تمہیں ہم نے یہ کچھ صلاحیتیں دی تھی، تم نے کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو جس کو کہ کبھی قرآن میں شاکلہ بھی کہا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور وسع کا لفظ جو ہے یہ بار بار قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، اور یہ بہت ہی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کا محاسبہ جو ہے وہ اندھے کی لاٹھی کی طرح نہیں ہوگا کہ وہ گھومے تو وہ نہیں دیکھتی ہے کس کو لگ رہی ہے،
اللہ تعالیٰ کا جو محاسبہ ہوگا وہ بھی ہر شخص کا انڈیویجول ہوگا. وہ انڈیویجول جو ہے کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر شخص ایک فرد انفرادی حیثیت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور اسے اللہ نے جو کچھ دیا تھا اس کے حساب سے اس کا محاسبہ ہوگا. اس لیے وہ اخروی حساب کے اعتبار سے یہ نہ سمجھے کہ تو ناانصافی ہو جائے گی، پھر اللہ کے ہاں وہ ناانصافی نہیں ہوگی. البتہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو رنگا رنگی پیدا کی ہے، بو قلمونی پیدا کی ہے، ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. یہ اختلاف اگر نہ ہو، رنگا رنگی نہ ہو اور یہ گنا گونی نہ ہو تو ظاہر بات ہے مونوٹنی جو ہے اس سے تو انسان کی طبیعت بیزار ہو جاتی ہے. تو اختلاف جو ہے اس کے اندر ایک حسن ہے، اور یہ حسن تخلیق ہے. اس پہلو سے علیحدہ بات ہے، لیکن محاسبے کے اعتبار سے اس میں کوئی کمی جو ہے اس کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس سے اسی کے مطابق حساب لیا جائے. لیکن اصل جو اس حدیث کے لفظ تھا اذا فقہ، جب کہ وہ دین کا فہم حاصل کر لے. یہ فقہ کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بعض اصطلاحات ہماری اپنا مفہوم جو ہے، اصل مفہوم بالکل ان کا غائب ہو گیا ہے ذہنوں سے، اس لیے کہ وہ کسی اور مفہوم میں زیادہ عام ہو گئے. لفظ احسان ہے، اب احسان کے لفظ ہم سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا. اب یہ لفظ احسان اصطلاح ہے دین کی. دین جو ہے انتہائی خوبصورت ہو جائے، آپ کی دینی زندگی انتہائی حسین ہو جائے، ہر اعتبار سے اس میں خوبی ہی خوبی نظر آئے، وہ احسان ہے، وہ درجہ احسان ہے. نمبر 2 پر حدیث آئے گی، اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الایمان اخبرنی عن الاحسان. تو اس معنی میں یہ لفظ جو ہے فقہ کا لفظ کیونکہ ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے، وہ علم فقہ یعنی احکام شریعت کا استنباط اور اس کا استخراج کر کے اور قیاس کے ذریعے سے غور کر کے نئے مسائل کے لیے جو ہے رائے نکالنا، یہ فقہ ہے. اور اس کو ہم شریعت، اب ہمارے ہاں ہمارا تصور یہ فقہ حنفی ہے، یہ فقہ مالکی ہے، یہ فقہ شافعی ہے، یہ فقہ حنبلی ہے. تو اس اعتبار سے فقہ کا لفظ اس پر چسپاں ہو گیا. اصل میں یہ لفظ ہے فہم، گہرا فہم. یعنی جب انسان ایک ہے سرسری طور پر آپ ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ ایک ہے کہ آپ نے اس ایمان اور اسلام کے گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کی اور ان کو سمجھا. ایک قرآن کو سرسری طور پر سمجھنا ہے، جیسے کہ میرا کتابچہ جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں ایک چیپٹر ہے تذکر اور تدبر. تذکر جو ہے قرآن مجید کو سمجھ لینا، جیسے کہ سطح سمندر کے اوپر اگر تیل کا کوئی ٹینکر جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور تیل بہہ گیا تو تیل سطح پر رہے گا، نیچے تو نہیں جائے گا. تو قرآن مجید کا اصل جو نصیحت ہے، اس کا جو لیسن ہے، اس کی جو ہدایت وہ سطح پر ہے. لہذا سرسری طور پر پڑھ کر کے بشرط کہ اس کی اپنی زبان میں پڑھا جائے، یہ شرط اس کے لیے لازم ہے. محض ترجموں سے تو کچھ حاصل ہوگا بہت کم، انسپریشن حاصل نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے اور قرآن کو اس کی اپنی زبان میں پڑھیں گے تو تذکر تو بہت آسانی سے آپ کو حاصل ہو جائے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 مرتبہ یہ چیلنج کے انداز میں الفاظ آئے ہیں. ہم نے تذکر کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے؟ تدبر قرآن جو ہے وہ گہرائی میں اترنا ہے. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اس کی بڑی کڑی شرائط ہے، وہ تو پوری زندگی انسان اس کے اندر بسر کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول ہے کہ میں نے صرف سورہ بقرہ پر 8 سال تک تدبر کیا. 8 سال، حالانکہ انہیں کوئی صرف و نحو پڑھنے کی ضرورت تو نہیں تھی، عربی زبان ان کی اپنی زبان تھی. جس ماحول میں قرآن نازل ہوا اسی کا ایک پارٹ اینڈ پارسل وہ بھی تھے، وہی انہیں شان نزول کی روایات کی تلاش کی ضرورت نہیں تھی. تو تدبر جو ہے اس کا کچھ اور تقاضے. تفقہ وہ در حقیقت اصل گہرائی والی بات ہے. اذا فقہوا، یہی لفظ ایک اور حدیث میں آ رہا ہے. اب یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری و مسلم رحمہم اللہ، عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ ان سے یہ روایت ہے. حضور فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا، اس کے درجات بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو اسے دین کا تفقہ عطا کر دیتا ہے. ایک ہے دین کی سرسری جو ہے معلومات ہے، یا دین کا جو قانونی حصہ ہے اس کے بارے میں تفاصیل معلوم ہے، اور ایک یہ ہے کہ تفقہ فی الدین، دین کے اندر گہرائی میں اتر کر سمجھا جائے کسی حکم کا مقصد کیا ہے، کسی حکم کی حکمت کیا ہے، احکام میں اولن کون سے ہیں، دوم کون سے ہیں، کون سی چیز جو ہے اولیت رکھنے والی ہے، کون سی چیز ثانویت کی حامل ہے. کہیں الٹا نہ کر دیں کہ جو ثانوی ہے اس سے آپ اولین بنا لیں اور جو اولین ہے اسے ثانوی بنا لیں، تو سارا جو اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گا، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا.
حالانکہ ٹھیک ہے دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہیں اس میں، وہ دین ہی کے حصے ہیں، لیکن اس دین کے اندر ایک چیز اولین اہمیت کی تھی آپ نے ثانوی بنا دی، اور ایک ثانوی اہمیت کی تھی اسے آپ نے اولین کے درجے پر رکھ دیا، تو آپ نے تو الٹا کر دیا معاملہ، تو وہ سارا جو ہے تفقہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یفقہہ فی الدین، دین کا تفقہ حاصل کرنا، اور اس کے لیے خاص طور پر میں یہاں نہیں ہے وہ روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے چچیری بھائی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے لیے خاص طور پر اللہ سے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا تفقہ عطا کر، دین کا گہرا فہم، گہرائی میں سمجھ، گہری فہم، اور اس کے ساتھ جوڑ کر آیا ہے علمہ التاویل، قرآن کی تعویل کا علم عطا کر۔ میں نے بتایا تھا تفسیر اور ہے تعویل اور ہے، تفسیر میں بحث کی جاتی ہے الفاظ سے، ترکیب سے، نحو سے، صرف سے، اس سے اس سے، یہ تو ہے وہ تفسیر ہو رہی ہے، یا اس کا جو ہے شان نزول یہ ہے۔ ایک ہے اس کلام کے فہم کو اس کے اصل مدلول تک پہنچانا، اصل اس میں مقصود کیا ہے، کیا بات کہنی جو ہے مطلوب ہے، اس تک پہنچا دینا۔ تعویل کے معنی اول کیا ہے؟ لوٹانا، تو اسی معنی میں کسی چیز کو لوٹا دینا اس کے اصل کی طرف، اس کے اصل مفہوم کی طرف، یہ تعویل ہے۔ تو در حقیقت تفقہ فی الدین اور تعویل قرآن یہ دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان دونوں کا گہرا تعلق ہے، اسی لیے حضور نے دعا میں ان دونوں چیزوں کو شامل کیا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اب آئیے ساتویں حدیث، یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری و مسلم، عن ابی مسعود، اب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود، لا حسد الا فی اثنتین، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی حسد نہیں ہونا چاہیے مگر دو اشخاص کے بارے میں۔ اب یہاں پہ لفظ حسد جو آیا ہے وہ در حقیقت اس عام معنی میں نہیں آیا ہے، تو اصل میں یہ ہے کہ جس میں رشک، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں رشک، فلاں کو فلاں پر رشک آیا، ایک ہے فلاں کو فلاں سے حسد ہوا، یہ حسد ایک منفی شے ہے، کسی میں کوئی خیر یا خوبی دیکھی اب اس کو یہ ہو کہ یہ اس سے سلب ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تو نے اس کو یہ خیر دیا مجھے بھی عطا کر، یہ رشک ہے، اور اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، یہ اچھائی ہے، ٹھیک ہے، بھلے لوگوں کو دیکھ کر، اچھے لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھ کر اس سے اپنے اندر بھی ایک آرزو اور تمنا کا ابھرنا، اور اس کے لیے پھر اللہ سے دعا کرنا، تو نے اپنے اس بندے کو یہ توفیق دی ہے، مجھے بھی توفیق عطا کر۔ تو یہ اس معنی میں، رشک کے معنی میں لفظ یہاں آیا ہے کہ دو اشخاص کے سوا کسی اور کے ساتھ رشک نہیں کرنا چاہیے۔ رجلا آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، ایک ایسا شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے وافر، اور پھر اسے مسلط کر دیا ہے اس کو خرچ کرنے پر، وہ مال کو سینت سینت کر نہیں رکھتا، خرچ کرتا ہے خیر میں، فی الحق، حق کے اندر خرچ کرتا ہے۔ حق میں ادائے حقوق بھی آ گیا، جو بھی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کے حقوق رکھے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، ان میں بھی اولاد سے بھی انسان بخل نہ کرے۔ اگر اللہ نے آپ کو اچھی حیثیت دی ہے تو اولاد کا بھی حق ہے کہ ان کو اس میں سے ملے، اس معنی میں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، دین حق کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے خرچ کرنا، تو ایسا شخص جو ہے اس پر رشک آنا چاہیے۔ وَرَجُلًا آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اب وہ لفظ آ گیا دوسرا جو میں چاہتا تھا کہ انٹروڈیوس، حکمت، یہ قرآن مجید کے علم کے وہ دوسرا لیول ہے، گہرا تفقہ اور حکمت اور تعویل، جس کے لیے میں نے آپ کو تین الفاظ جو ہیں وہ خاص طور پر چاہا ہے کہ ان سے واقف ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ، جس شخص کو اللہ نے حکمت عطا کی ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ اسی کے ذریعے سے، اسی کی بنیاد پر فیصلے بھی کرتا ہو اور اسی پر عمل کرتا، اور اسی کو پھیلاتا بھی ہو، سکھاتا بھی ہو، دوسروں کو تعلیم بھی دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ ایک حدیث جو ہے، اب یہ جو بقیہ احادیث ہیں یہ بخاری اور مسلم سے نچلے درجے کے جو مجموعے ہیں، دوسرے درجے کی کتابیں حدیث کی مجموعے جو ہیں ان میں سے ہیں۔ دارمی، طبرانی، خطیب، عن الحسن مرسلا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعین میں سے ہے، اور یہ روایت کر رہے ہیں حضور سے، تو اسے کہتے ہیں روایت مرسل، حالانکہ کسی صحابی سے سنا ہوگا، صحابی کا نام نہیں لیا ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ بڑی پیاری ہے۔ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، جس شخص کو موت آئے اس حال میں کہ وہ علم کے حصول میں لگا ہوا تھا، لیکن مقصد کیا تھا؟ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ تعلیم و تعلم قرآن کا بھی مقصد یہ ہو کہ اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام تو مرا نہیں ہے، زندہ ہے،
ہماری نسبت اس سے مر گئی ہے، ہم اس کے ساتھ صحیح معنی میں متعلق نہیں ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور پورا معاشرہ ہمارا اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اسلام کی یہاں پر حکومت نہیں ہے، اسلام کا نظام نہیں ہے۔ اس نسبت کو دوبارہ زندہ کرنا جو تھی کبھی خلافت راشدہ میں، اس کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ مقصد ہو علم کے حصول کا، تعلیم و تعلم قرآن کا، یہ صرف جو ہے کہ اکیڈمک ایکسرسائز بن کر نہ رہ جائے کہ بس یہ علم کی تحصیل برائے تحصیل علم، یہ نہیں، علم برائے علم نہیں، زندگی برائے زندگی نہیں، بلکہ زندگی کسی مقصد کے لیے، نصب العین کے لیے، علم کسی مقصد کے لیے، اور وہ علم ہے کس لیے؟ لیحیی بہ الاسلام۔ اس مقصد کے تحت ایک شخص علم کے طلب میں لگا ہوا ہے، ابھی وہ فارغ نہیں ہوا ہے، ابھی اسی کام میں لگا ہوا ہے وہ، کہ موت آ گئی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ درجہ اس کا کیا ہوگا اللہ کے ہاں؟ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یہ ہے بلندی اس کام کے لیے۔ ویسے تو یہ کہ یہ ساری چیزیں ان الفاظ میں بھی آ گئی ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لیکن اس خیر کا معاملہ جو ہے کس کس پہلو سے اس میں بہتری کے معاملات ہیں، کیا اس کا ظہور جو ہے ہوگا انسان کے حق میں، اس کے لیے یہ ہے کہ یہ حدیثیں جو ہیں یہ ہمارے لیے مزید روشنی فراہم کرتی ہیں کہ اس کے اور ان لوگ اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق رہ جائے۔ اب 3 حدیثیں ایسی آ رہی ہیں، اس میں پہلے مفہوم بیان کر دوں اس لیے کہ وقت محدود ہو گیا ہے۔ اس میں اصل میں ایک ریشیو پروپورشن کا معاملہ آیا ہے۔ عام تصور ہمارا یہ ہے کہ نیکی کا معاملہ ہوگا تو نوافل زیادہ ہو جائیں گے، اذکار ہوں گے، یہ ہوں گے، بیٹھے ہوئے تسبیح کریں گے، فلاں کریں گے، یہ۔ اور ایک تصور یہ ہے کہ اپنا وقت لگایا جائے اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنے اور پھیلانے میں۔ پہلی چیز کا رہے گا ہمیشہ ذہنوں کے اندر، ہمارے ذہنوں میں بھی جو تصور بیٹھ گیا ہے، صدیوں کا تعامل ہے، یہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں ہے، کہ اصل دین، اصل نیکی، اصل جو ہے روحانیت تو ان چیزوں میں۔ لیکن حضور جو فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو یہ ہے نسبت و تناسب کا جو فہم جو ہے درست ہو جانا چاہیے۔ یہ پہلی روایت ہے احمد، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، دارمی، ان حضرت علی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فقراء صحابہ میں سے ہیں، من سلک طریقا یطلب فیہ علم من سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ جو شخص کوئی چلا کسی راستے پر سفر اس نے اختیار کیا علم کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْم، فرشتے اپنے پر بازو پھیلاتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، عزت کرتے ہوئے، رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْم، علم کے طالب کے لیے، یہ اس کا مقام ہے طالب علم کا۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور عالم کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں وہ سب کے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں۔ لیکن عالم کا وہی تصور رکھیے، لیحیی بہ الاسلام، عالم کا تصور یہ کہ اس میں سب سے چوٹی پر علم قرآن، اور قرآن کا بھی صرف علم جو ہے وہ شریعت والا علم نہیں، بلکہ اس میں جو تفقہ اور حکمت اور گہرائی، اس کو وہ ساری چیزیں سامنے رہیں، تب پھر ان حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ تو یہاں تک کہ حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور جان لو فضیلت ایک عالم کی عابد پر، ایک عابد ہے، عبادت گزار ہے، رات بھر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ جو ہے دن بھر روزہ رکھ رہا ہے، ہمیشہ رکھ رہا ہے، یا آخری درجہ جس کی اجازت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن ناغہ کرو، یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ہے عالم، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، تو 14ویں کے چاند کو جو فضیلت ہے بقیہ تمام ستاروں پر، وہ فضیلت ہے عالم کو عابد پر۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاءِ، اور علماء جو ہیں وہ تو نبیوں کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينًا وَلَا دِينَارًا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا عِلْمًا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، اور نبیوں نے کوئی بھی دولت نہیں چھوڑی درہم و دینار وراثت میں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ نبیوں کے وارثوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی شے وراثت میں نہیں چھوڑنی۔ مال جمع کرنا، وہ شخص تجارت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مال جمع کیا اس نے، تم دین کا کام کر رہے تھے، دین سکھا رہے تھے، اور تم نے مال جمع کیا، اس کا کیا مطلب؟ تمہارا مطلوب دنیا تھی۔ جب اگر ورثۃ الانبیاء ہونے کا فخر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس پر پورے اترو کہ کوئی وراثت تمہاری نہیں ہونی چاہیے، کوئی جائیداد مت بناؤ، کوئی دولت اکٹھی مت کرو،
وَإِنَّ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا علما، انہوں نے علم جو ہے وراثت میں چھوڑا، تو جو لیتا ہے اس کو، اس علم کو، اور اس کو حظ وافر، تو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر اس کے لیے بہت ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے۔ دوسری حدیث ترمذی عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور فرماتے ہیں، ذرا نوٹ کیجئے، فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر اتنی ہی ہے جتنی میری فضیلت ہے تم میں سے ادنا ترین پر۔ اب ادنا یہاں مراد جو ہے صحابی ادنا مراد ہیں، عام مسلمان ادنا نہیں، صحابی ادنا کم۔ اب کم میں ظاہر بات ہے کون ہے، مخاطب صحابہ ہے۔ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، عابد کے اوپر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت ہے تم میں سے کسی کم ترین پر، جو صحابہ میں سب سے کم درجے کے صحابی۔ وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتُ لَا يُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، اور جان لو یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمان والے، تمام زمین والے، یہاں تک کہ اپنے بلوں میں چیونٹیاں، اور یہاں تک کہ جو پانی کے اندر ہیں مچھلیاں، لا یصلون، وہ درود بھیجتے رہتے ہیں، وہ خیر کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، علی معلم الناس الخیر، اس شخص پر کہ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا۔ اب یہاں الخیر کا لفظ قرآن کے لیے آیا ہے، سب سے بہترین شے، اور یہ بات جو ہے قرآن مجید میں سورہ یونس کی 2 آیتوں کے حوالے سے پوری طرح ذہن نشین ہو جانی چاہیے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ جان لو کہ یہ قرآن جو ہے اس کا نزول اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے، الرحمن علم القرآن۔ اور یہ بھی جان لو کہ اس پر خوشیاں مناؤ کہ اللہ نے تمہیں قرآن عطا کیا ہے، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو تم جمع کرتے ہو، جو یہ جمع کرتے ہیں، یعنی وہی جس کا ابھی آیا ہے، وہ جمع کریں گے تو وراثت بنے گی، اگلوں کو منتقل ہوگا۔ دنیا میں جو چیزیں بھی جمع کی جاتی ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی شے جو ہے وہ قرآن۔ دارمی میں اس سے روایت ہے حضرت حسن سے، پھر وہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے مرسلا، سئل رسول اللہ عن رجلین، سوال کیا گیا اللہ کے رسول سے 2 اشخاص کے بارے میں، کانا فی بنی اسرائیل، وہ دونوں بنی اسرائیل میں سے تھے، احدہما کانا عالما، ایک ان میں سے عالم تھا، یصلی المکتوبۃ، وہ صرف فرض نماز پڑھتا تھا، ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، اور پھر وہ بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا تھا۔ پھر یہاں وہ لفظ خیر آ گیا، مراد قرآن، سب سے بڑا خیر قرآن، ہوا خیر مما یجمعون۔ والآخر، اور دوسرا وہ تھا جو یصوم النہار، ہمیشہ روزہ رکھتا تھا، ویقوم اللیل، پوری رات کھڑا رہتا تھا نماز میں۔ ایہما افضل، اے نبی یہ بتائیے ان میں سے افضل کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، فضل ھذا العالم الذی یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، اس شخص کی فضیلت کہ جو صرف فرض نماز پڑھ کر اور پھر وہ لگاتا ہو اپنا وقت، بیٹھ جاتا ہو اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہو، علی العابد الذی یصوم النہار ویصلی اللیل، اس عبادت گزار پر جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور وہ رات بھر کھڑا رہتا ہو، کا فضلی علی ادناکم، فضیلت وہی ہے جو میری فضیلت ہے تم میں سے کسی کم ترین۔ یہ 3 احادیث اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ہمارا جو نسبت و تناسب کا معاملہ ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ سینس پیدا ہونا چاہیے، سینس آف پروپورشن۔ وہ جو چیزیں ہمارے ہاں بالکل الٹ گئی ہیں، ان تصورات کو توڑنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان احادیث نبویہ کے حوالے سے ہمیں اپنا وہ جو ہے ویلیو سٹرکچر جو ہے، جو اس کو تصحیح اس کی کر لینی چاہیے، اس کو اور ان احادیث کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس کام میں خاص طور پر لگے ہوئے ہوں انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ان احادیث جو ہے ان کو اپنے مستحضر رکھیں، تاکہ انہیں ایک انشراح جو ہے وہ مسلسل حاصل ہوتا رہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ صحیح راستہ ہے، اور اسی راستے کی طرف اللہ اس کے رسول نے رہنمائی کی ہے۔ اب آخری حدیث ہے ایک برعکس کیفیت کے لیے، اسی علم کا حصول دنیا کمانے کے لیے بھی ہوتا ہے، پیشہ ورانہ حصول ہو رہا ہے دنیا کمانے کے لیے،
اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں دین بھی اب ایک پیشہ بن گیا ہے، اور عام طور پر دینی تعلیم عام طور پر اللہ ماشاء اللہ وہ اسی اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس سے ایک بہرحال ایک ذریعہ معاش جو ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا، مسجدوں میں خطابت ہوگی، امامت ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز اب نوٹ کر لیجئے کہ اس علم کے، جیسے کہ اس سے پہلے حدیث آئی ہے وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، علم حاصل کر رہا ہو وہ اسلام کو زندہ کرنے، احیاء دین کے لیے، احیاء اسلام کے لیے، تجدید دین کے لیے، دین کو تازہ کر دینے کے لیے، اقامت دین کے لیے، دین کو قائم کر دینے کے لیے۔ اس کے برعکس من طلب العلم، جس شخص نے علم حاصل کیا، طلب کیا، لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، تاکہ وہ ہم نشین بن جائے علماء کا۔ اب علماء بیٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اصطلاحات اور ہوتی ہیں، عام آدمی بیٹھا ہوا ان کی بات وہ آپس میں جب گفتگو کر رہے نہیں سمجھتے، لیکن وہ اصطلاحات گاڑھی مذہبی دینی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ تو میں بھی علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہو جاؤں، میں بھی تاکہ بیٹھوں اور وہی اصطلاحات جو ہیں ان کو سمجھوں بھی اور ان کے اندر میں گفتگو کر سکوں۔ وَلَيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، یا روب گانٹھے بے وقوفوں پر، جو بے علم ہیں یا جو لوگ جاہل ہیں یا کم علم ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک ان کے ساتھ بحث و تبحیث کرنے کا اپنا روب گانٹھے اپنے علم کا اور سکہ جمائے۔ او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا اس علم کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف منعطف کرا لے، اپنی لیڈری، اپنی چودراہٹ، اپنی سیادت، اپنی قیادت، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے اس علم کے ذریعے سے۔ ادخلہ اللہ النار، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ یقیناً آگ میں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے۔ تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے۔ یہ تو تمہارا عارضی سا سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں۔ ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے۔ لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہو۔ یہ اصل دجال ہے۔ میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں، جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا ہوں۔ دم واپسی برسر راہ ہے عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے، یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے۔ اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں، یہ نافلۃ لک کے درجے میں کہتا ہوں، اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے، ہمیشہ کہتا رہا ہوں۔ مسنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے۔ علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہ میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو، وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے۔ جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی کی۔ ہاں، حضرت عثمان 82 برس کی عمر ہے ماشاءاللہ۔ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی۔ ہاں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کی عمر۔ لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا ہے۔
وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے، قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے۔ بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کاموں میں لگا ہے۔ ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے، وہ میرا 1998 کا دورہ تھا جو میں قرآن جو کراچی میں ہوا تھا۔ 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے، لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا اپنے درس کیا۔ اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے۔ میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن 85 سے، دورہ